آپ کو پیغام پہنچا دیا ہے, کوئی عسکری ذرائع نہیں ہے, کسی سے رپورٹ نہیں ہو رہا, خط کہیں راستے میں گم نہیں گیا. ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. بی جی انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بھیج دیں گے, تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بالکل بااختیار ہیں. مگر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے, جو انہوں نے اندیا دیا کہ آسمان چھو رہی ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ شاید ان کے بااختیار وزیر اعظم جو ہیں وہ انہیں صحیح معلومات نہیں دے رہے, کیونکہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 187 ملز اکراس پنجاب شٹ ڈاؤن. آٹا کی قیمت جو ہے 50% سے زیادہ ہے 2022 سے لے کے, دال 134% سے زیادہ ہے. جی ڈی پی گروتھ آپ کی تحریک انصاف اس کو 6% پہ چھوڑ کی گئی تھی, اس وقت 0.05 پر ہے. ایگریکلچر آپ کا جو ہے وہ گرو کر رہا تھا 4% سے, اس وقت وہ 1.5 پہ ہے. ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے وہ 8.9% تھا, جو اس وقت 2.5 پہ آ گیا ہے. مینوفیکچرنگ انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ گرو کر رہی تھی اور اس وقت وہ سکڑ رہی ہے, آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پاورٹی ریٹ جو ہے وہ آپ کا آسمان چھو رہا ہے, 7% اوپر ہے, 25% پر ہے, پچھلے سال سے 7% اوپر ہے. اور میرے خیال میں کووڈ کے دور میں بھی اتنی سکائی ہائی انمپلائمنٹ ریٹس نہیں گئے تھے. تو میرے خیال میں چیف صاحب کو جو ہے معلومات صحیح نہیں دی جا رہی, کہ اگر وہ یہ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو ان کو بھی نہیں لگے گا کہ معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں کسی قسم کا بھی معاشی استحکام آ گیا. مہربانو, اور اس پہ بات کریں گے کیونکہ وہ بہرحال ملک بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, اس بات کے اوپر مکمل طور پر اعتماد رکھتے ہیں اور اسی طرح بڑھے گا. بٹ the question is وزیر اعظم کتنا بااختیار ہے یا نہیں, بلال اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. مگر all these economic statistics aside, آپ کی چالیں, آپ کی ادائیں, they stand exposed. I don't agree. دیکھیے, ہم نہ کوئی چال چل رہے ہیں, نہ یہ کوئی ادا ہے. ادا تو میرا الفاظ تھا, چالیں انہوں نے ضرور کہا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار خط لکھ کر کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک خلیج پیدا ہو چکا ہے عوام اور عامی کے درمیان. اور میرے خیال میں, اور ہم سب اس پہ اگری کریں گے کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک خطرناک ٹرینڈ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ سے ایک سوال اس پہ کروں گی اس موقف کے حوالے سے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے. I will ask you a question because اس حوالے سے جو ایک بے چینی اسٹیبلشمنٹ کے اندر پائی جا رہی ہے, جس طریقے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں, اس خلیج کا ذکر ایک پبلک پلیٹ فارم پہ کیا جا رہا ہے. I will talk to you about that. But بلال, وزیر اعظم جتنا با اختیار ہے, کیا چیف عوامی سٹاف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ آگے بھیج دوں گا وزیر اعظم کو, وزیر اعظم کچھ کر سکے گا اگر یہ خطاب بھی گیا یا بھجوا بھی دیا گیا انہیں؟ بہت شکریہ مہر صاحب اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے, میرے خیال سے آج آرمی چیف نے بالکل مناسب جواب دیا اس بات کا. جتنی اس چٹھی کی اہمیت ہے اتنا اس کی اہمیت کا بیسیکلی احساس دلایا. یا چٹھی لکھنے والے کی اہمیت کا احساس دلایا؟ نہیں, بس شوق پورا کریں خان صاحب اپنا, ایک اور لکھیں جو چوتھا بھی لکھیں, جو ریالٹیز ابھی بیان کی جا رہی تھی نا, اور ایک ان آلٹرنیٹ یونیورس معیشت کے حوالے سے, وہ خان صاحب کو کہیں ایک چوتھی چٹھی میں وہ لکھ دیں پھر سے. میرے خیال سے اس کا بڑا فرق پڑے گا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ خلیج کی بات کی نا, خلیج تو افواج پاکستان اور عوام میں ڈالنے کی پی ٹی آئی نے کوشش کی, جوانوں کو انسلٹ کر کے, شہداء کو انسلٹ کر کے, افواج پاکستان کو انسلٹ کر کے, آرمی چیف کو انسلٹ کر کے. آپ نے بے تحاشا 9 مئی کے حملے کر کے آپ نے پوری کوشش کی, وہ ناکام ہو گئی. اسی طرح ناکام ہوئی جس طرح آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ بھی ناکام ہو گئی. جب تیمور جھگڑا صاحب نے چٹھیاں لکھی, اور تیمور جھگڑا صاحب اور شوکت ترین صاحب کی آڈیو لیک آئی 2022 میں, وہ چٹھی لکھی. 1 سال قبل الیکشنز کے ارد گرد خان صاحب نے ایک اور چٹھی لکھی. آج یہ ڈوسیئر ڈال رہے ہیں, کبھی یہ امریکہ میں لابینگ کرتے ہیں, کبھی یہ جی ایس پلس رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی سیاست چمک جائے. اینڈ فار دیٹ دے آر ولنگ ٹو گو ٹو اینی لینتھ کہ ملک کوئی بھی کاسٹ پے کرے, چاہے وہ سائفر کے نتیجے میں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں, اور چاہے وہ ان چٹھیوں کے نتیجے میں ملک ڈیفالٹ کر جائے. ایک انہوں نے کال دی تھی ریمیٹنسز روکنے کی, وہ بھی بری طریقے سے فیل ہوگی. مگر بنیادی بات کیا ہے, اور ریمیٹنسز کی کال بنیادی طور پہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا پاکستانیوں کو کہ کیونکہ عمران خان جیل میں ہے, اس لیے جو جوان یہاں سے باہر نوکری کرنے گیا ہے وہ اپنی والدین کو پیسے واپس پاکستان نہ بھیجے. انہوں نے کہا خان صاحب, ہم کیونکہ خان صاحب کو ہم نے واپس مسلط کروانا ہے, تو اس لیے آپ پیسے واپس نہ بھیجیں. تو ان کی یہ ساری چالیں, یہ چالیں ہی صحیح لفظ ہے, ساری کی ساری ناکام ہو گئی ہیں. اوئے توئے کر کے, حملے کر کے, فائنل کال جب فیل ہو گئی ہے تو آج چٹھیوں پہ آ گئے. چیف کے مناسب بیان کو جو آپ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اتنا غم پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا جتنا سکھ کا سانس آپ کی حکومت نے بھرا ہوگا.
نہیں مہر صاحبہ دیکھیے کہیں نہ کہیں جب بیک ڈور روابط کی بات ہو رہی تھی جتنی الجھن اور بے چینی آپ کی صفوں میں پائی جا رہی تھی, ہم آپ کے شوز پہ آتے ہیں, نی جرک ریاکشن پریس کانفرنسز اور نہیں مہر صاحبہ کوئی نی جرک نہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, خان صاحب ایک چٹھی لکھ دیتے ہیں, آپ اس کو ٹاک شو کا ٹاپک بناتے ہیں, ہم آ کے جواب دے دیتے ہیں. میرے نزدیک دیر آر فار مور امپورٹنٹ تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ دین عمران خان صاحب ان کی چٹھیاں اور عمر ایوب صاحب کے ڈوسیئر. مگر آپ سوال کریں گے تو ہم اس کی اہمیت کا احساس دلائیں گے. آپ نے ویسے وزیر اعظم کے با اختیار ہونے کا جواب نہیں بالکل با اختیار ہے, بالکل با اختیار ہے وزیر اعظم صاحب. بلال کیانی صاحب with all due respect جس کو آپ ایک alternate reality کہہ رہے ہیں, یہ اسٹیٹسٹک اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے ہیں, تو اگر تو وہ alternate reality میں رہتے ہیں تو اس کو درست کریں. دوسرا, اگر آپ کی یہی سوچ ہے اور اگر آپ کا یہی ماننا ہے کہ یہ خلیج ان وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئی, تو اگر آپ ابھی بھی جو موروثی حقائق ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, ان سے آپ اگر آنکھیں چرانا چاہتے ہیں تو بائی آل مینز چرائیے اور اسی طرح اپنے آپ کو مس انفارم رکھیے. مگر جب تک یہ تلخ حقائق آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تب تک ملک بہتری کی طرف نہیں جائے گا. فیکٹ آف دا میٹر از اس وقت اس ملک میں ایک بے چینی بھی ہے, ایک نفرت بھی ہے اور ایک غصہ بھی ہے. اور وہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جیسے فارم 47 والے لوگوں کو عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے. بلال صاحب, آپ کا اپنا جو فارم 47 ہے آپ خود اپنے دل میں جانتے ہیں, یا حلف اٹھا کے بتا دیجئے کہ آپ واقعی وہ الیکشن جیتے ہیں اور آپ کا فارم 47 جعلی نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے عوام میں ایک غصہ ہے, کیونکہ یہ وہی عوام ہے کہ جن کا ووٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو لایا گیا, مسلط کیا گیا جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. اس وجہ سے آپ لوگوں کو جو سہارا مل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ خلیج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خط لکھیں, ہم آگاہ کریں. اگر آپ نہیں سننا چاہتے اور اگر ایک سوال آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کیجیے, مگر نقصان پاکستان کو ہوگا. جی یو کین, بٹ مہربانو یہ جو خط لکھ کے آگاہی کا آپ نے ذکر کیا, اسے پبلک اویئرنیس کا نام ضرور دیا گیا, اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کامران شاہد بھی خبر دے رہے تھے, ان کی عسکری ذرائع سے یہ خبر آئی کہ یہ جو ریزنٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی جینوئنلی اور سنسیئرلی یہ آگاہ کرنا چاہتے یا اصلاح کرنا چاہتے تو شاید آپ کلوز لیٹر پرائیویٹلی چیف آف آرمی سٹاف کو بھجوا دیتے, نہ کہ بقول ان کے یہ فوج مخالف نیریٹو ایک پبلک پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح اپلوڈ کرتے بار بار. میں معذرت کے ساتھ, یہ فوج مخالف نیریٹو نہیں ہے, یہ نیریٹو یہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہماری اس کو چلاکی سے تعبیر کیا جا رہا ہے نا. ہمارے نہیں دیکھیے, جو فوج پہ اس وقت کیچڑ اچھالا جا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عوام میں ایک تاثر ہے, اور یہ بڑی مضبوطی سے تاثر پھیلا ہوا ہے کہ مداخلت جو ہے وہ اسی طرف سے ہوتی ہے کہ آئینی حدود کے اندر ادارے رہتے ہوئے نہیں کام کرتے. So you don't believe you're sowing discord and disgruntlement? یہ جینوئنلی ریچنگ آؤٹ تو نہ ہوئی نا بی بی؟ نہیں ہے, یہ ریچنگ آؤٹ ہے. دیکھیے یہ ریچنگ آؤٹ ہے, مگر اب کیا کیجئے, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چلاکی کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر آ بھی گیا تو آگے بھیج دیا جائے گا, ادروائز ناٹ انٹرسٹیڈ, اور اس چلاکی کا کوئی رسپانس نہیں دیا جائے گا. دیکھیے, محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نشاندہی کریں ان ساری وجوہات کی کہ جس وجہ سے اس ملک میں استحکام نہیں ہے. آپ لگتے ہیں محب الوطن پاکستانی نہیں ہے؟ میرے خیال سے جی دیکھیے, بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے بلال صاحب, آپ شو کریے, مہربانو صاحبہ کریے, because he jumped in when I was speaking earlier as well, so when you, because I looked to the host. Don't get so touchy. مہربانو صاحبہ, معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ شاید ہی کوئی شو ہوا ہے جس کے اندر آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کیا. I was hoping you will learn this. Your brother was always better at this. I was hoping you would get used to it. I mean, I know آپ کی جماعت میں اسی طرح کی بدتمیزی اور انٹرپشن ہی معیار ہے. ڈیموکریٹک میں انٹرپشن نہیں, ڈسکشن ہاں پی ٹی آئی میں ہے, پی ٹی آئی میں واقعی میں اس طریقے کے رویے سے ترقی لگانا چاہتے ہیں. اب شاید یہ نیا چلیں, آپ میری بات کرنے پہ اگر پابندی لگانا چاہتی ہیں قطع کلامی کر کے, اگر آپ میں ابھی تک صبر نہیں ہوا تو یا سیاست چھوڑ دیں, یا آپ صبر سے بات سن کے جواب دینے کا تھوڑا سا حوصلہ. آپ نے ویسے ذہن کو یاد کیا, آج یہ مروت صاحب نے بھی بات کی 26ویں آئینی ترمیم پہ, جن پہ سوال اٹھا ہوا تھا, وہ تو آج بھی جماعت میں اور مجھے باہر بھیج دیا گیا. میری گزارش سنیے, he is very bitter and cut up about that. مہر, I'll come to you. جی میڈم بات کرتی ہیں اس طرح جیسے بڑے مورل ہائی ہورس پہ نا. میں ان کو یاد کرانا چاہوں گا جس سیاسی خاندان سے یہ تعلق رکھتی ہیں, کوئی جماعت رہنے کی مین سٹریم جس کے اندر وہ رہی نہیں ہے. اس لیے آپ 2018 کے اندر نہیں, جی مجھے بالکل مجھے یہ پتا ہے آپ RTS ڈاؤن والی حکومت تھے, آپ نے بیساکھیوں کے اوپر حکومت بنی, آپ لوگوں سے کوئی وزارت اب یار اب سن لینا مہربانی صاحب,
झूठा हल्फ उठा के बैठे हो, वोट किए बगैर बैठे हो, किस तरह आरटीएस के ताने किसी को आज तक दोगे? मेहरबानो साहिबा के साथ एक शो नहीं हो सका जिसके अंदर ये कथा फलानी आज करते हैं जी आज करते हैं। नहीं Let होता, him पॉसिबल continue. नहीं है, बोले पॉसिबल I'll let नहीं, him. आई विल नॉट, शी हैज टू, देखिए उनको हर किस्म की, प्लीज प्लीज आप जितना यार झूठ कैन बोलना यू चाहते काइंडली हैं स्टॉप। बिस्मिल्लाह। मेरी देखिए गुजारिश है कि ये इनका सियासी माजी है, और सियासी, और मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, 26वीं आईनी तरमीम के रात को इनने जाली वीडियोस निकाली, इन्होंने उकसाने की कोशिश की मेहरबानो साहिबा ने, किस तरह का मंजर पेश किया, किस तरह का उन्होंने उस तरीके किया, उसकी हकीकत